پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے اور اس کشیدگی میں اضافہ آج ہوا مزید جب بھارت نے 25 کے قریب ہرب ڈرونز جو کہ اسرائیل میں بنائے گئے ہیں وہ فائر کیے پاکستان کی جانب۔ ایک عدد کے علاوہ باقی تمام ڈرونز ہی وہ فضا میں مار گرائے گئے اور زیادہ تر جو ہدف تھا وہ شہری آبادیاں تھیں، چونکہ بھارت کی ایک روش ہے کہ وہ ہمیشہ ہی شہری آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے، خواہ وہ لائن آف کنٹرول ہو یا دیگر سیٹل ایریاز ہوں۔ زیادہ تر جو بھارت کے ٹارگٹ سے وہ شہری آبادیاں ہی رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے بڑی احتیاط کے ساتھ صرف ملٹری ٹارگٹس کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے اب تک۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہیں اب انہیں راولپنڈی سے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے اور شاید لیگ جو ہے دبئی بھی منتقل کی جائے اگر حالات مزید بگڑتے ہیں۔ بھارت کے اندر کافی زیادہ اس وقت خوف و ہراس کی کیفیت ہے، چونکہ پاکستان نے جوابی وار کرنا ہے اپنی مرضی کی جگہ اور وقت کا انتخاب کر کے۔ اور آج وزیراعظم ہاؤس میں ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوا ہے سیکیورٹی صورتحال سے متعلق، پرٹیکولرلی ڈرونز فائر کیے جانے کے بعد کی جو صورتحال تھی اس پر، جس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے کہ پاکستان کی طرف سے بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہماری آرمڈ فورسز کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے اہداف پر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کے اندر ایک خوف و ہراس کی فضا ہے، وہاں کی ایئر سپیس بند ہے اور پینک سچویشن ہے۔ کل رات بھی بھارت کے کئی شہروں کے اندر، پنجاب کے کئی شہروں کے اندر، بھارتی پنجاب کے لائٹیں بند رہیں، لوگوں کو یہ اعلانات ہوتے رہے، وہاں پہ سائرن بجائے جاتے رہے کہ کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے پہلے بھی دن کی روشنی میں جوابی کارروائی کی، اب بھی یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے دن کی روشنی میں دشمن کو جواب دیا جائے گا۔ صورتحال اب کس طرح بڑھ رہی ہے اسی پہ ہم اس ٹرانسمیشن کے حصے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاؤڈ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عسکری صاحب اور خواجہ عمران رضا صاحب، تینوں ہی نامور تجزیہ کار ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کمانڈر ریٹائرڈ عادل سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں اس حصے میں موجود ہوں گے، جبکہ احمد حسن العربی سے بھی ہم بات کریں گے، جبکہ نجم ثاقب صاحب سابق سفیر ہیں وہ بھی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سلمان غنی صاحب، ایک بہت ہی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں، جس پہ آئندہ کی صورتحال جو آگے کا لائے عمل ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی، پرٹیکولرلی جو ڈرونز فائر کیے گئے اس حوالے سے کیا لگ رہا ہے اب اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز بھی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ اجلاس اس حوالے سے بھی غیر معمولی ہے کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ اچھا۔ اور اس اجلاس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے گزشتہ روز کی میٹنگ کے حوالے سے، جو قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ تھی، اور جس میں فیصلہ کیا تھا کہ اب جو جوابی اقدام ہے اس کا اختیار پاکستان کی فورسز کو دیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ نہ صرف اس کی تائید ہے بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ اصولی طور پہ طے کر لیا گیا ہے کہ ابھی تک ہم دفاع پہ تھے اور ہم دنیا کے کسی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اب ہمیں اوفینس کرنا ہے اور اوفینس کرنا پاکستان کی فورسز نے، اس حوالے سے وہ یکسو ہیں، سنجیدہ ہیں۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جب یہ بات کی کہ ایک امبیرسمنٹ سے 2-4 ہے، تو وہ امبیرسمنٹ سے جو بھارت 2-4 ہے وہ دراصل وہ جو 5 طیارے ان کے زمین بوس ہوئے ہیں اس نے ان کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ نریندرا مودی صاحب جو جارحیت، جارحانہ طرز عمل کے حوالے سے مشہور تھے، وہاں پر وہ ان کی پوزیشن ایک ملزم کی ہے، وہاں ان کے طبقات یہ آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ 50 سے زائد بھارتی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ جی 40 سے 50 تارڑ صاحب نے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ایک اور بات سمر بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے کہ اب جو آپ کے فیصلے ہیں، اب آپ کی جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان پارلیمنٹ کے فلور پہ کیا جا رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو جو پیشکش کی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو، کہ ہم پارلیمنٹ کے فورم پہ بیٹھ کے آپس میں ملتے ہیں۔ دیکھیں 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو گئی کہ قوم متحد ہے، اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور منتظر ہے کہ یہ جو حرکات ادھر سے کی جا رہی ہیں دراصل یہ بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، اور پاکستان کی فورسز نے جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ جواب ہوگا تو ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ آپ نے کہا کہ دن میں جواب دینا، ان کی روایت ہمیشہ شب خون مارنے کی ہے، اور پاکستان نے 2019 میں بھی
دن دہاڑے ان کے جب بہت طیارے جنہوں نے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی تھی وہ زمین بوس ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اسپرٹ ہے, ایک جذبہ, ایک ولولہ, اور پاکستان کی فورسز پہ قوم کو اعتماد ہے. دیکھیں جب آپ کی قومی قیادت, آپ کی منتخب قیادت پاکستان کی فوجی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے تو یہ خوش آئندہ ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, بقا اور سلامتی کے حوالے سے. اور پاکستان کے اندر اگر جذبے کی دیکھیں, ہم جب بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں یہ صورتحال ہے, پاکستان کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہے اور پاکستانی قوم اپنی فوج کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب رد عمل ہوگا, اور رد عمل ضرور ہوگا. رد عمل کی جب ہم بات کریں, سلمان غازی صاحب, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے معاملات کس طرح سے بڑھیں گے؟ یہ سٹینڈ اپ جو ہے آپ کو کب تک برقرار رہتا ہے ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات جو کہی گئی کہ شاید بھارت اپنے اس جارحانہ طرز عمل سے پاکستان کے اندر خوف و ہراس پھیلانا چاہ رہا ہے, اور یہ جو ڈرونز کا سلسلہ ہے. دیکھیں سمر میں لاہور کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاہور کے کچھ علاقوں میں جب یہ ڈرونز گرائے گئے ہیں تو وہاں پر خوف و ہراس کی بجائے لوگ ہم سے فون کرتے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے. لوگ تو خود تیار ہیں. تو لہٰذا نفسیاتی کیفیت طاری کرنے کے لیے بھارت اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے اور پاکستان پہ طاری کرنا چاہتا ہے. اس سارے سناریوں میں سب سے میں سمجھتا ہوں قابل اطمینان پاکستان میں یہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی دو آرا نہیں ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کی منتخب لیڈرشپ ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 نکات بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں. ایک تو یہ واقعہ ہوا 22 اپریل کو, اس میں 28 لوگ مارے گئے, 8 لاکھ فوج وہاں پر موجود تھی, 3 لیئرز میں ان کی سیکورٹی تھی, دہشت گرد آئے, مار کے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. دوسرا, بھارت نے جو بیانیہ پاکستان کے خلاف اختیار کیا وہ جو روایتی الزام تراشی کا دنیا کے کسی ملک نے بھی اس کی تائید نہیں کی. اور جہاں تک پاکستان کی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا ایج یہ ملا ہے کہ پاکستان نے تحقیقات کی بات کی, تحقیقات میں تعاون کی بات کی, اور پاکستان کے اس موقف کو سراہا گیا. لہٰذا پاکستان کے اندر مکمل ایک یکسوئی ہے, ایک سنجیدگی ہے, ایک یکجہتی ہے. اور جہاں تک پاکستان کی فورسز کے رد عمل کی بات ہے, یہ فوج پاکستان کے لوگوں کا مان ہے. اور جس فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو نا, اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ مؤثر بھی ہوتا ہے, نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا خوف و ہراس والی بات کوئی نہیں ہے, ایک جذبہ اور ولولہ ہے. اور انتظار اس وقت کا ہے کہ جب پاکستان کی فوج ایک رد عمل دے گی, اور ضرور دے گی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی وہی بات کر رہے ہیں, ISPR بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات تو پاکستان کا آرمی چیف ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج سے کچھ روز پہلے بھارت کا مائنڈ سیٹ ایکسپوز کیا تھا. ایسا ہی ہے. انہوں نے کشمیر کی بات کی تھی, کشمیر کو شہر قرار دیا تھا. اس سارے معاملات کی بنیاد تو کشمیر ہے. اور آج تک اس میں آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ یا امریکہ ماضی کے اندر اپنا وزن بھارت کے ساتھ ڈالتا رہا, اور اس واقعے کے بعد خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے اس عمل کو شرمناک قرار دیا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورسز کو اپنا ایک مؤثر رول ادا کرنا چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے 2019 کے اندر جب یہی کیفیت طاری ہوئی تھی تو ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ تھے اور ادھر مودی پہ پرائم منسٹر تھے. پاکستان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں ثالثی تسلیم ہے, لیکن مودی کبھی نہ ثالثی تسلیم کریں گے نہ تحقیقات تسلیم کریں گے. اس لیے ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. 1 منٹ میں اور لوں گا کہ آج کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی تائید کسی معاملے میں نہیں ہو رہی. اس لیے کہ یہ نریندرا مودی مائنڈ سیٹ ہے جس نے امریکہ کے اندر, جس نے کینیڈا کے اندر, جس نے برطانیہ کے اندر, جس نے بنگلہ دیش کے اندر, جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ جیسا کریڈیبل اخبار کہتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور کینیڈین پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس نے رپورٹ آنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا.